قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر انسان آتا ہے، اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اپنی زندگی، اپنا وقت گزار کر کے چلے جائیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ 60-70 سالہ زندگی گزار کر بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا پر سدا رہنا ہے، سدا اس دنیا پر بیٹھ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جو بھی آیا ہے ایک دن اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اللہ نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ وہ بھی تھا جو کہتا تھا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، اپنے آپ کو رب کے قہر سے نہ بچا سکا۔ یہ روز روز اٹھتے جنازے ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اس زندگی کو، اس دنیا کو اپنا حقیقی گھر نہ سمجھ۔ تیرا حقیقی گھر وہ ہے کہ جس کے اندر تو نے جانا ہے۔ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، آئیے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو، ایک پردیسی کی طرح رہو، یا کسی راستہ عبور کرنے والے کی طرح۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 باتیں کہا کرتے تھے، 4 باتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت کے دنوں میں ایام مرض کے لیے عمل کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کرو۔ ان 4 باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جب شام ہو جاتی ہے یہی سمجھے کہ میری آخری شام ہے، پتہ نہیں صبح کو سورج دیکھنے کو ملے نہ ملے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک منٹ کو، ایک سیکنڈ کو اپنا آخری سمجھ کر گزارے کہ پتہ نہیں جو سانس آیا ہے وہ واپس بھی جائے کہ نہ جائے۔ اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ شام کے بعد صبح کی امید نہیں رکھنی، اور جب صبح کر لو تو پھر یہ امید نہ رکھنا کہ شام بھی میری زندگی کے اندر آئے گی۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، عزیزوں
اس بات کو، اس ٹکڑے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انسان صحت کے اندر جو عمل کرتا رہتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اس سے وہ کام نہ بھی کیا جائے، تہجد نہ بھی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جو عمل یہ صحت کے اندر کرتا رہا ہے ان اعمال کو اسی طرح لکھنا شروع کر دو، اور اسی طرح ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت کا فرشتہ بتا کر نہیں آئے گا، موت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے جانے سے دنیا کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے جانے سے کون یتیم ہو رہا ہے، اس کے جانے سے کسے نقصان ہو رہا ہے، کسے فائدہ ہو رہا ہے۔ عزیزو، یہ موت روزانہ ہمیں پکارتی ہے، قبر روزانہ ہمیں پکارتی ہے، بندے میرے اندر تو آئے گا، میرے اندر آنے کے لیے اہتمام کر لے۔ یہ قبروں کے اوپر بڑے بڑے مزار بنا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا اعمال کرنے سے۔ قبر کے اندر لائٹیں بھی لگا دے، فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ قبر کے اندر روشنی کام آئے گی، اعمال کی روشنی کام آئے گی۔ قبر کے اندر سایہ کام آئے گا تو اعمال کا سایہ ملے گا، باہر جتنا مرضی سایہ کر لو، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔